کیا ہے اس کیس پہ؟ دیکھیں نسیم، اصل بات یہ ہے کہ سائفر کو جس طرح سے عمران خان نے استعمال کیا وہ بہت ہی غلط تھا. یہ تو بات حقیقت ہے. اور ایسی سائفر اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ وہاں آپ کے امبیسڈر ہیں وہ اپنی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس کے متعلق اپنی آبزرویشن بھیجتے ہیں. عمران خان پہلے تو سب سے بڑی عمران خان صاحب نے اس کو سازش قرار دیا، لیکن اب جس طرح سے گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی کوئی صحیح نہیں ہے. دیکھیں سائفر کا جو ہے معاملہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل ایشو تھا، اس کو جو بہت صاف کر دیا گیا. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی، اس میں جو ہے آپ نے امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارش بھی کر دیا. اب میرا خیال یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک جس طرح سے عمران خان صاحب نے اس کو ایک سیاست کے طور پہ استعمال کیا، اب یہ گورنمنٹ اس کو سیاست کے طور پہ اور ایک لحاظ سے جو اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کے لیے خلاف اس کو استعمال کر رہی ہے. تو یہ پاکستانی سیاست کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کسی اور دنیا کے ملک میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جس کا تعلق براہ راست ہمارے نیشنل سیکیورٹی سے ہوتا ہے، براہ راست ہمارا تعلق جو ہے ڈپلومیٹک اس میں سے ہوتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے میرا خیال یہ کہ جتنا غلطی عمران خان صاحب نے کی تھی تو سائبر کو اپنے سیاسی استعمال کے لیے، اس سے زیادہ غلطی جو ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ اس سے زیادہ غلطی کر رہی ہے. جی سلیم بخاری صاحب، یور ٹیک آن دس. جی میرے خیال سے زاہد صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو سم اپ کر دیا ہے. یقینی طور پر اس کی مس ہینڈلنگ ڈفرینٹ سٹیجز پر ہوئی ہے. سٹارٹنگ ود کہ جب یہ ریسیو ہوا تھا، اس کے بعد اس کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ایلیگیشنز موجود ہیں کہ جناب اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے ایک کاغذ تھما دیا تھا خان صاحب کو، اور خان صاحب کو یہ یقین دہانی کرا دی تھی اس وقت کے وزیر خارجہ نے کہ آپ کے خلاف ایک سپر پاور جو ہے اس نے سازش کی ہے آپ کی حکومت گرانے کے لیے. حالانکہ یہ سب کچھ جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز کی نفی تھی، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات تو اس سے 3 مہینے پہلے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کر رہی تھی. کیونکہ ایک وقت میں بڑا تصاد تھا کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ سڑکوں کے اوپر اس کا فیصلہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر ہینڈل کریں گے. اس کے بعد سے پھر جس طریقے سے اس کو جلسہ عام میں لہرا دیا گیا اور پھر اس کے اوپر ایک باقاعدہ کیمپین چلائی گئی، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھی، وہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی تھی، وہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے چیخ کے گلے پھاڑ کے کہا کہ یہ سازش ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دو دفعہ جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اوپر، جس میں یہ بتایا گیا کہ دونوں جو ایپک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ایم آئی اور آئی ایس آئی، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشنز کر لی ہیں. دا لینگویج از فاؤل، لینگویج از بیڈ، اوفینسو، بٹ دیر از نو کانسپریسی ٹو ٹاپل دا گورنمنٹ. تو یہ صورتحال تو ساری جی اب کا بتائیے بخاری صاحب ویری بریفلی. The last thing I want to say is کہ انفارچونیٹلی جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس کی ڈینائل بھی خود بیانیہ بنانے والے کی طرف سے ہی آئی. اٹ واز عمران خان صاحب who said کہ دیٹ از ناؤ behind my back، اور یہ کہ ایسا کچھ نہیں، سازش تو مقامی طور پر ہوئی تھی. تو اس لیے سائفر کا غلط استعمال ہر ایک نے کیا، اور اب یہ موجودہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کر رہی ہے. اچھا جی، سائفر کو تو آپ بڑے قریب سے جانتے ہیں، یو آر ایکچولی ڈیلنگ ود دا کیس. مجھے ایک سوال کا شاہ خاور صاحب جواب دیجیے گا کہ یہ جو ایک نئی ایک شوشائی میں کہوں گی چھوڑا ہے کہ جی آپ نے اس کی جو ڈی کوڈنگ کروائی ہے وہ اپنی مرضی کی کروائی ہے، یہ مطلب میں سن رہی ہوں چینلز پہ، یہ تو ایسا چارج کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو وی آر میکنگ اے جوک آف دا ریاست آف پاکستان. میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ اس کے میرٹس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ اٹ مے پریجوڈس دی کیس آف دی ایکیوزڈ یہ میرا. لیکن ایک چیز میں وضاحت کر دوں، سائفر میسج جو ہوتا ہے وہ جو امبیسڈر آپ کا فورن مشن میں بیٹھا ہوا ہے وہ پلین الفاظ میں لکھ کے دیتا ہے. اس کا جو سائفر آفیسر ہے وہاں پہ وہ اس کو کرپٹو لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، اور وہ جب فورن آفس میں آتی ہے تو وہ ایک ایسا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو کرپٹو میں کنورٹ کر کے پھر اس کی وہ جو ہے پیرافریزنگ کی جاتی ہے، وہ اور اس کی اور فارم ہوتی ہے. جب وہ فورن سیکرٹری کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی پلین رائٹنگ میں آتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کی 2 دفعہ اسکریننگ ہو کر اس کا اصل متن جو ہے وہ آتا ہے. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ
جو فورن آفس میں یا اس کی غلط ٹرانسلیشن کی. اچھا دس از ویری امپورٹنٹ سر, واٹ یو آر سیئنگ از امپورٹنٹ, کیونکہ میڈیا میں یہ سب شوشہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے, ایز somebody on authority. یہ آپ سمجھ لیں کہ جس پروسیس سے وہاں سے آتا ہے یہ ریورس پروسیس کر کے اس کو پلین ریڈنگ میں لے کے آ جاتے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے اس پہ کوئی وہ نہیں. تو میں اس پہ میرٹس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا. جی آپ کا کیس ہے اس میں انوالوڈ ہے. اچھا تو اتنا تو بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کو کہا کہ جی اس پہ گرفتار کیا, اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے 3 روز کے لیے فزیکل ریمانڈ اور اب پھر 4 روز کے لیے, تو واٹ از یہ مطلب بیسیکلی اس میں جو ایک لیپس ہے نا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو آئی تھی سیکرٹری پرائم منسٹر کے ذریعے وہ سائفر کا جو ایک کاپی, وہ تو مس ہینڈل ہوئی تھی. وہ چونکہ اس کے بارے میں تو بڑا واضح طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گئی تھی. تو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے ہر ایک چیز کے اوپر. تو اس کا گم ہونا اور بعد میں لہرایا جانا یہ وہ سوالات. اچھا یہ سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. علی ظفر نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, علی ظفر صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں, سینیٹر بھی ہیں اور ان کیسز کو جو تمام ٹیمز ان کو لیڈ کریں. علی یہ بتائیے گا کہ بتا رہے ہیں شاخاور صاحب کہ دا مین چارجز کہ مس ہینڈل کیا آپ کے لیڈر کے پاس سائفر ٹیلی گرام تھی, انہوں نے کہا گم ہو گئی ہے اور لہرایا, تو دس از دا مین چارج جس میں کہ آپ کے لیڈر شاہ محمود قریشی صاحب بھی گرفتار ہیں. دیکھیے چارجز تو انہوں نے لگائے ہیں, میں کیونکہ کیس پہ ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا, لیکن اتنا ضرور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسا لیگل کیس نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کرمنل کیس ہے یا پھر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کیس بن جاتا ہے. ہاں ضرور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی ایک امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے ذریعے کچھ چیزوں کو لانے کی ایسی کوشش کی گئی ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹولی ماضی میں جا کے وہ لگ جائے, لیکن قانون اس سے بڑا واضح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قانون جو امینڈمنٹ لے کے آئے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسینٹ نہیں کی, اس لیے وہ قانون بنا ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ قانون جب کرمنل لا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو قانون اگر آ جائے گا تو وہ ماضی سے نہیں لگ سکتا, وہ پرسپیکٹو ہی ہو سکتا ہے, مستقبل آنے والوں کے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے جو لکونہ تھا ان کے کیس میں وہ کور کا جو گیپ تھا, جو کمی تھی, اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے, لیکن وہ امینڈمنٹ چیزیں لاگو نہیں ہوتی کسی ہمارے شاہ کے اوپر, نہ عمران خان صاحب کے اوپر. اس لیے اس کا کوئی کیس میں کوئی جان نہیں نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ نے, سوری فرمائیے. میں نے آپ کو اس کا لا پوائنٹس بتائے ہیں, میں نے اس کو ایکچولی اس کے ایشو میں نہیں جا سکتا میں, ٹھیک, کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ. اچھا آپ نے ایک بات اہم کر دی ہے علی ظفر صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو لاز آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ اور آرمی ایکٹ میں آپ نے کہا یہ لاز اس لیے نہیں بنے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط نہیں کیا. اس پر ذرا فرما دیجئے گا کہ آپ لوگ پچھلے اتوار سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں معاملے کو لے کے جائیں گے, لیکن آپ لوگ گئے تو نہیں ابھی تک. جی اس کو سپریم کورٹ ضروری نہیں ہے, یہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اس پہ کام ضرور کر رہی ہے اور اس پہ ہم لے کے جائیں گے ضرور. اس کے انڈیویجل بیس پہ بھی جایا جائے گا, ہو سکتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے بیس پہ بھی جائے, اور جہاں تک مجھے علم ہے یہ کچھ کیس فائل بھی ہو گئے ہیں اور کچھ ہونے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, مختلف عدالتوں میں جو انڈیویجل کے تحت ہیں. اس میں کلیئر ہے, میں آپ کو بتاؤں میرا پوائنٹ آف ویو, اور میرا خیال ہے ابہام نہیں ہونا چاہیے کوئی, اور وہ یہ ہے کہ قانون بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سائن نہ ہو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو سائن تو نہیں ہوا, لیکن کیا صاحب نے واپس بھی نہیں کیا سائن کامنٹ کر کے, لیکن اگر پریزیڈنٹ صاحب نے غلطی کی اور واپس نہیں بھیجا سائن کر کے, اس کا یہ مطلب نہیں بن گیا. غلطی سے قانون نہیں بنتا, قانون بنے گا اگر صرف انہوں نے سائن کیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک بڑی آبجیکشن لگا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے
وہ قانون پہ نہ ان کو واپس بھیجیں نہ سائن کریں تو قانون تو ایک طرح سے سائیکل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے ختم ہو جائے گی اور پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے گا. وہ بات نہیں ہے. اس کا آئین بڑا کہتا ہے صاف طریقے سے کہ اگر وہ سائن نہیں ہوا تو وہ ریٹرن ہوگا, اور ریٹرن جب ہوتا ہے بے شک کامنٹ کے بغیر ہی ریٹرن ہو تو وہ جوائنٹ سیشن ہے, جوائنٹ پارلیمنٹ ہے, وہ اس کو پھر واپس بھیج سکتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس, اور پھر سیلنگ کلوز لگتا ہے 10 دن کا. 10 دن بعد پریزیڈنٹ صاحب نہ بھی سائن کرے تو وہ 3 ہو جاتا ہے. جی بالکل, یہ اس وقت آپ کا موقف ہے. اس وقت تو آپ نے جیسے کہا اٹ ول گو ٹو کورٹ. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے, ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ آپ سے اور زاہد سے کامنٹ اس پر لوں. جو پریزیڈنٹ والا معاملہ ہے, علی ظفر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم کورٹ میں جا رہے ہیں, اور یہ تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا پریزیڈنٹ سگنیچر, یہ 2 بڑے اہم لا ہیں, بڑے کنٹروورشل لا ہیں, اور یہ تو مطلب ملک کا کیا کہیں, یہ تو مذاق لگتا ہے کہ جی ہوا سائن نہیں ہوا, اچھا ہو گیا ہے, اس کے حوالے سے عمل بھی ہو گیا, لیکن یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ لا بنا ہی نہیں. بخاری صاحب دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی ظفر صاحب اور شاہ خاور صاحب بہت سینئر لائرز ہیں, یعنی جورسٹ ہیں. میں ان کے سامنے بولتا میری مجال نہیں ہے, لیکن میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ, چونکہ میں نے بھی LLB کی اسٹڈی کی ہوئی ہے, جو آرٹیکل 75 ہے اٹ سیز کہ پریزیڈنٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک یہ کہ وہ اس کو فوری طور پہ واپس کر دیں سائن کر کے کہ جناب یہ ٹھیک ہے, آپ اس کو قانون بنا لیجئے. دوسرا یہ کہ وہ اس کے اوپر لکھ دیں کہ جناب یہ قانون آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کی اس شک پر مجھے اعتراض ہے, جیسا کہ انہوں نے باقی کے 13 بلوں کے حوالے سے کیا کہ پریزیڈنشل جو آفیشیل ٹویٹ ہے اس کے اوپر ریزنز لکھی ہوئی ہیں کہ کیوں یہ بل واپس بھیجے جا رہے ہیں. اور آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر 10 دن تک پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر کوئی کمیونیکیشن نہیں کرتے ہیں تو دس ول بیکم لا. میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے کانسٹیٹیوشن کا یہ آرٹیکل پڑھا ہے, اپنے پروگرام میں اس کا تفصیل سے تذکرہ بھی کیا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کنفیوژن کیا ہے, کیونکہ اگر یہ قانون نہ بن گیا ہوتا بائی ڈیفالٹ تو پھر ان کو اپنے پرائیویٹ ٹویٹ کے اوپر متاثرین سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایک طرح سے کنفیشن لگتا ہے ان کا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن میں اب کیا کروں, یہ تو قانون بن گیا ہے. وہ تو علی